جنریٹر مدانہ کی طرف سے خوش آمدید. السلام علیکم. سو تم ہی ہو. اس کا یہ ویڈیو نمبر 21 ہے. یہ ایپیسوڈ نمبر 5 ہے، یعنی قسط نمبر 5، اور اس کا سین نمبر 3 ہے. وقت رات کا ہے، منصور کا کمرہ ہے. سنبل اس کی سین میں سنبل، منصور، ڈاکٹر ہے، فرقان ہے، لائبہ ہے، نادری، یعنی اس وقت کی جتنی کاسٹ ہے وہ ساری اس سین میں موجود ہے. اسکرین پہ لے، اس میں لکھا ہے منصور کے کمرے میں سنبل، فرقان، لائبہ، نادری موجود ہیں. سب کے چہروں پر پریشانیاں ہیں. ڈاکٹر منصور کو انجیکشن لگا رہا ہے. منصور بے ہوشی کے عالم میں ہے. اب اس کا منہ صاف ہے مگر وہ بے ہوش ہے، یعنی منہ سے جو جھاگ نکل رہے تھے وہ صاف کر دیا گیا ہے. ڈاکٹر انجیکشن لگا کر اپنا سامان بیگ میں رکھتا ہے اور سنبل سے مخاطب ہوتا ہے. ڈاکٹر کا ڈائلاگ ہے کہ منصور کو جو دوائیاں ہیں ان کی 3 خوراک دے دی گئی ہیں، اس لیے اسے ری ایکشن ہو گیا. میں نے اینٹی ری ایکشن انجیکشن لگا دیا ہے، صبح تک اس کی طبیعت بہتر ہو جائے گی. سنبل پریشانی سے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کوئی خطرے کی بات تو نہیں ہے. ڈاکٹر تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے خطرے کی بات تو تھی، یعنی پہلے خطرے کی بات تھی. اگر تم مجھے بر وقت فون کر کے نہیں بلاتی تو، مگر اب میں نے انجیکشن لگا دیا ہے، اب کوئی خطرے کی بات نہیں ہے. یہ ڈاکٹر صاحب تو سنبل کہتے شکر خدایا، اللہ کا شکر ادا کرتی ہے. ڈاکٹر کہتا ہے مگر اب خاص احتیاط کریں کہ ایک وقت میں ایک ہی خوراک دوائی دی جائے. اب کوئی بے احتیاطی نہیں ہونی چاہیے. یہ اینٹی بایوٹک دوائیاں ہیں، اس سے جان بھی جا سکتی ہے، یعنی زیادہ دینے میں جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے. سنبل کہتے ہیں میں نے آپ کو بتایا نا سر، میں نے شام کو صرف ایک ہی خوراک دی تھی، مگر پتہ نہیں باقی کی 2 خوراکیں کس نے دی. سنبل یہ کہہ کر فرقان، لائبہ اور انادل کو دیکھتی ہے. فرقان تھوڑا گڑبڑا کر فوراً کہتا ہے سنبل میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو کل دوپہر سے ہی منصور کے کمرے میں نہیں آیا ہوں. ایک دم سے وضاحت کرتا ہے. سنبل اب لائبہ اور انادل کو دیکھتی ہے. دونوں کے چہروں پر ایک رنگ سا آ کر گزر جاتا ہے، مگر یہ دونوں کو جواب نہیں دیتی. دونوں نے دوائی پلائی ہے تو. ڈاکٹر کہتا ہے ٹھیک ہے سنبل، اب میں چلتا ہوں. فکر مندی کی اب کوئی بات نہیں ہے، پھر بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو تو مجھے کال کر لینا. سنبل کہتے آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. فرقان ڈاکٹر صاحب کو باہر تک چھوڑا تو ڈاکٹر فرقان کہتا گھبرا جاتا ہوں، گھبرا کے کہتا نہیں اسے مت بھیجو، میں خود ہی چلا جاؤں گا. یہ ایک ٹچ کامیڈی حرکت ہے. فرقان کی جو حرکت ہے اس کی ہو چکی ہے اسے. ڈاکٹر یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل جاتا ہے. فرقان برا سا منہ بنا کر ڈاکٹر کو جاتے ہوئے دیکھتا ہے، تھوڑا سا اس کو. اب سنبل بڑی نرمی سے فرقان، لائبہ اور انادل سے مخاطب ہو کر کہتی ہے سنبل کہتی اب کوئی منصور کے کمرے میں اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک منصور پوری طرح صحت یاب نہیں ہو جاتا. یہ اس کی زندگی کا سوال ہے. تو لائبہ جو تھوڑی شرمندگی سے کہتی ہے سوری سنبل، مجھے پتہ نہیں تھا کہ تم اسے دوائی پلا چکی ہو. میں نے تو ہمدردی میں منصور کو دوائی کھلا دی تھی. انادل شرمندگی سے کہتی ہے بس یہ غلطی مجھ سے ہوئی، سوری، مجھے تم سے پہلے پوچھ لینا چاہیے تھا. سنبل اب بھی نرمی سے کہتی ہے تم دونوں مائنڈ مت کرنا، منصور ٹھیک ہے تمہارا کزن ہے، مگر منصور اور فرقان میری ذمہ داری میں آتے ہیں. کی ذمہ داری لائبہ کہتے اب ایسا نہیں ہوگا. انادل میں بھی خیال رکھوں گی. اب دونوں جانے لگتی ہے تو سنبل نے روک کر
بڑے پیار سے سمجھاتی ہے. سنبل سے کچھ 5-7 سال چھوٹی ہیں. سنبل کہتے ایک سمجھاتے ہوئے کہتی ہے سنبل کہ بہت زیادہ مٹھاس بھی بعض اوقات زہر بن، بہت زیادہ میٹھا بھی بعض اوقات زہر بن جاتا ہے. یعنی زہر بن جاتا ہے، میٹھا زیادہ ہوتا ہے. ہر چیز اعتدال میں اچھی لگتی ہے. لائبہ اور انادل، لائبہ انادل سنبل کو دیکھتی ہیں، پھر ایک دوسرے کو دیکھتی ہیں اور ناگواری کے تاثرات کے ساتھ خاموشی سے دروازے سے باہر نکل جاتی ہے. اب سنبل فرقان سے کہتی ہے، سنبل فرقان، وہ کہتا ہے سنبل فرقان تم آج رات منصور کے کمرے میں سو جاؤ. فرقان گھبرا کر میں وہ مگر وہ گڑبڑا جاتا ہے تھوڑا سا. پھر کہتا ہے ٹھیک ہے. فرقان منع کرنا چاہتا ہے مگر سنبل کو غصے سے اپنی طرف گھورتے دیکھ کر فوراً ہاں کرتا ہے اور اس بات سے گردن ہلاتا ہے. جب فرقان جو ہے نا وہ سنبل کے غصے سے بڑا ڈرتا ہے. یہ شروع سے ہم دکھا رہے ہیں. جب یہ ایپیسوڈ 1 تھا اس میں بھی دکھایا کہ سنبل غصہ کرتے تو فرقان کی حالت خراب ہوتی ہے. تو یہ ایک بتایا. لیکن سنبل زیادہ تر مصنوعی غصہ کرتی ہے، اور اگر غصہ آ بھی جاتا ہے تو وقتی ہوتا ہے، بعد میں یہ غصہ ختم ہو جاتا ہے. تو سین نمبر 3 یہاں پہ ختم ہوا، سین کٹ ہو گیا. اب سین نمبر 4 ہے. اس میں وہی رات کا وقت ہے اور یہ مقام جو ہے وہ 2 مقام ایک ساتھ دکھا رہے ہیں. اس میں لائبہ کا کمرہ اور انادل کا کمرہ. اس میں ایک کردار بھی 2، لائبہ اور انادل. تو یہ وہی سین ہے کہ یہ وہاں سے نکلی ہے سین نمبر 3 میں سے، اب اپنے اپنے کمروں میں آ گئی. تو یہاں یہ ڈبل سین چلے گا. ایک سین لائبہ کا چلے گا، ایک سین انادل کا چلے گا. دونوں سین کو باری باری دکھایا جائے گا اور ان کے جملے اور ڈائلاگ بھی اسی کے ساتھ چلیں گے. یعنی ایک سین میں 2 سین چلیں گے. اس طرح کا وہ دکھایا سین. تو لائبہ اپنے کمرے میں ہے، انادل اپنے کمرے میں ہے. یہ 2 سین باری باری ایک کے بعد دیگرے چلیں گے. لائبہ اپنے کمرے میں سوچ رہی ہے اور تل ملا رہی ہے. انادل بھی اپنے کمرے میں سوچ رہی ہے اور وہ بھی تل ملا رہی ہے. وہ ابھی منصور کے کمرے سے آئی ہیں. سنبل اسے ان دونوں کو سمجھا رہی تھی. ان دونوں کو یہی بات بری لگی کہ سنبل ایک ملازمہ ہو کر گھر کی مالکن کی طرح ان سے بات کر رہی تھی. اصل میں یہ چیز ان کو بری لگی کہ ملازمہ ہے، وہ اسے نصیحتیں ان لوگوں کر رہی ہے. تو لائبہ ٹہل رہی ہے اور انادل بھی ٹہل رہی ہے. دونوں کی سوچ کی آوازیں اور چہرے کے تاثرات ہیں. یہاں دونوں کی وائس اوور اپنے اپنے سین کے حساب سے چلیں گی. لائبہ یہ وائس اوور کئی بار سمجھے کہ بیک گراؤنڈ آواز آئے گی، وہ سوچ رہی ہے. ان کے لائبہ وائس اوور کا ڈائلاگ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ سنبل اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے، وہ ایک ملازمہ ہے، اسے اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے. اب اس کے ساتھ ہی فلیش بیک ہوگا اور سین نمبر 3 کا سنبل کا وہ جملے والا سین دکھایا جائے گا. سنبل: منصور ٹھیک ہے تمہارا کزن ہے، مگر منصور اور فرقان میری ذمہ داری میں آتے ہیں. یا ایک دم یہ ایک ہی سین دکھایا جائے گا، فلیش بیک ختم ہو جائے گا اور لائبہ کئی سین ہو پائے گا اور وہ وائس اوور میں ہی وہ تل ملا کر سوچتے ہوئے بات کر رہی ہے. میری ذمہ داری، مائی فٹ، جب کہتے ہیں نا میری ذمہ داری ہے، اسی کو لکھ کے ریپیٹ کرتی ہے، میری ذمہ داری مائی فٹ. یعنی میری جوتے کی نوک سے جملہ کہتے ہیں مائی فٹ. اچھا جی، یہ اوور لائبہ ٹہلتے ہوئے غصے سے سوچتی ہے اور لائبہ یہ پھر اوور وائس کے یہ سنبل اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے. اسے تو میں ٹھیک کروں گی، میرے گھر میں مجھ پر حکم چلاتی ہے، میرے گھر میں مجھ پر حکم چلاتی ہے. یہ سمجھے. اب انادل کا سین، وہ بھی دل ملا رہی ہے، وہ بھی سوچے. انادل وائس اوور کہ ہم سنبل میری ملازمہ ہے اور مجھ پر مالکن کی طرح روک ڈال رہی ہے. گھر کی ذمہ داریاں کیا اس نے سنبھال لی ہے کہ خود کو گھر کی مالکن سمجھ بیٹھی ہے. گھر کی ذمہ داری کیسے سنبھالے کہ گھر کی مالکن سمجھے. انادل سوچتی ہے اور غصے سے ٹہل رہی ہے.
تو سین نمبر 3 کا وہ جملہ یاد آتا ہے سنبل کا، تو یہاں پھر فلیش بیک اب اس کا ہوگا، پہلے اس کا فلیش بیک اس میں دکھا ہے، ابھی انادل کا فلیش بیک ہے جس میں سنبل کہتی ہے کہ بہت زیادہ میٹھا بھی بعض وقت زہر بن جاتا ہے، ہر چیز اعتدال میں اچھی لگتی ہے، اور اس ڈائلاگ کے ساتھ فلیش بیک ختم ہو جائے گا۔ تو یہ انادل تلملا کر سوچ کر کہہ رہی ہے، انادل کی ہوئی وائس اوور ہے، انادل کہتے اعتدال سے تجاوز تو تم کر رہی ہو سنبل، دماغ تو میں ٹھیک کروں گی، تمہارا دماغ تو میں ٹھیک کروں گی، تمہیں تمہاری اوقات میں لا کر میں تمہیں کیسا ذلیل کرتی ہوں تم دیکھنا سنبل، میرا نام انادل ہے۔ اب لائبہ کا سین، وہ دوسرے سے ملا رہی، لائبہ کی وائس اوور کہتے تم نے لائبہ کے غصے کو ہوا دی ہے سنبل، اب یہ لائبہ تمہارے ساتھ کیا کرتی ہے تم سوچ بھی نہیں سکتی، لائبہ بے چینے سے ٹھیلتی ہے۔ اب انادل کا سین، وہ ٹھیلتے ہوئے وہ بے چینے سے ٹھیل رہی ہو کہ اس کی بھی وائس اوور، ایک بار صرف منصور سے میری شادی ہو جائے اور 50 کروڑ میرے اکاؤنٹ میں آ جائیں، پھر دیکھنا سنبل، تمہیں تو میں دھکے دے کر اس گھر سے نکالوں گی۔ انادل ٹھیلتے ہوئے غصے سے سوچ رہی ہے۔ اب لائبہ کا سین، وہ بھی غصے سے سوچتی ہے لائبہ، پہلے میں منصور کو اپنے جال میں پھنسا لوں، پھر تمہیں دیکھتی ہوں سنبل بی بی، تمہیں ذلیل کر کے اس گھر سے نکالوں گی، میں تمہیں دیکھوں گی سنبل بی بی، تمہیں ذلیل کر کے گھر سے نکالوں گی۔ اب انادل کا سین، انادل اب تو تمہارا وار، اب تو تمہارا وار تم مجھ پر کر چکی ہو، اب میری باری ہے، اب میرے وار کا انتظار کرو سنبل۔ یہ دونوں اس طرح تل ملا رہی ہیں اور غصے سے وہ سوچ رہی ہیں سنبل کے خلاف، وہ ان کے دل میں ایک زہر سا وہ اندر پیدا ہو رہا ہے، وہ ابل رہی ہیں غصے سے۔ اب لائبہ اور انادل کا دونوں کا سین باری غصے سے دونوں تل ملا رہی ہیں، یہاں تھوڑا سسپینس میوزک چلے گا اور سین یہ کٹ ہو جائے گا۔ تو ہماری ویڈیو کا وقت بھی ختم ہو گیا، تو سین نمبر 5 کو ہم یہیں سے شروع کریں گے، تو اگلے ویڈیو تک کے لیے انتظار کیجیے۔ اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، اگر آپ اس چینل کی پروموشن کے لیے شوبز سے متعلقہ لوگوں تک اس چینل کا تعارف پہنچائیں، اس چینل کو متعارف کریں، اور تاکہ وہ لوگ شوبز کے لوگ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اس چینل سے استفادہ حاصل کریں۔ میں معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا باہر کی آوازیں تھوڑی تنگ کر رہی ہے، فقیر وغیرہ کی، یہ ان کا ٹائمنگ بھی ایسا ہے اور میری ٹائمنگ بھی ایسی میچ ہو جاتی ہے ان کی کہ یہ بہت پریشان صورت بن جاتی ہے میرے لیے بھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں بیچ میں ان کی آوازیں کے ساتھ رک بھی جاتا ہوں، تو معذرت کہ میرے پاس بھی کوئی سیٹنگ ایسی نہیں ہے، اصل ایسا سسٹم آتے ہیں ایڈیٹنگ میں کہ وہ ایسی نوائز چیزیں یہ واش کر سکتے ہیں، لیکن میرے پاس ابھی وہ سہولت نہیں ہے، تو انشاءاللہ جب سہولت ہو جائے گی، حالات بہتر ہو جائیں گے، تو پھر اس پہ بھی کام کیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ دعا کریں آپ میرے لیے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے۔ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے وہ میرا وہ ہے، تو اگلی انشاءاللہ ویڈیو میں آپ سے یہیں سے سلسلے کو شروع کریں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔